على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے ماشاءاللہ گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر بآواز بلند پوری دیانتداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله.
ماشاءاللہ رات کے اس حصے میں بھی آپ سب یہاں محبت کے ساتھ اور محبتوں کے اظہار کے لیے بزم نبی میں بیٹھے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب روز ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے معمول کے خلاف جاگ رہے ہیں۔ رات کے اس حصے میں بھی میں آپ کی آنکھوں میں عشق نبی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ پاک سبحان آپ کی ان محبتوں کو، آپ کے نبی سے آپ کے اس تعلق کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے آمین، اور اس کی برکتیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین۔ لیکن بس میں اتنا آپ سے کہوں گا کہ کچھ اس طرح نبھے گا یہ رشتہ محبت، کچھ اس طرح نبھے گا یہ رشتہ محبت، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ سننا ہے تو سننے کا ماحول ہونا نہ ہوگا، اس لیے کہ ہم لوگ کے ساتھ ایک بڑی پرابلم ہے کہ جیسی شیرنی ویسے ہی فاتحہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اگر سننا ہے تو میں تو سنانے ہی کے لیے آیا ہوں، تو بتائیے آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو میرے شعر کی تقاضوں کو پورا کیجیے گا۔ ماشاءاللہ آپ سب اہل محبت ہیں، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ میری ایک عادت ہے، عادت کیا سچائی یہ ہے کہ میری ضرورت ہے، اور وہ ضرورت کیا ہے کہ جب تک کہ یہ زبان، یہ لب، یہ فکر، یہ خیال، یہ دل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت پیش نہیں کر لیتا، موڈ ہی نہیں بنتا۔ میں نعت پاک کے چند اشعار آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرمائیں۔ اب نعت کو سننے کا جو انداز ہوگا اسے دیکھ کر آگے میں تقریر کا موڈ بناؤں گا۔ یہ وہ نعت پاک ہے جسے آج سے کافی عرصہ پیشتر والد گرامی حضور شیخ اعظم نے عشق و محبت میں ڈوب کر لکھا تھا۔ میں وہ نعت آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں۔ عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں۔ عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سیاح اللہ مکہ کون پلنگ، جان
نشین مخدوم سمنا کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. اب آگے سماعت کا سماعت. بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے ہر مشکل میں ساتھ رہے. بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے ہر مشکل میں ساتھ رہے. غار ثور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں. غار ثور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں. عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ. خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ. مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان نوری شہید بابا انجمن محبان اہل بیت. خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ. مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور آگے دیکھیں. دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین. دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین. حق کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں. حق کی خاطر سر کو کٹانا
بس کی بات نہیں، عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور ایک شعر یہ بھی سماعت فرما لیں۔ ارشاد۔ ایسی مثالیں ملتی کہاں ہیں جیسی ہے میرے اشرف کی، اشرف کی تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں، تخت حکومت پیارے نعرہ ہی لگا رہے ہو تو تھوڑا اور بڑھا دو تاکہ ناگپور بابا تاج الدین کی بارگاہ تک تمہارا نعرہ پہنچ جائے۔ ارے ماشاءاللہ اور بڑھا دو تاکہ تمہارے نعروں کی صدا مخدوم سمنا تک پہنچ جائے۔ ماشاءاللہ جب مخدوم سمنا تک پہنچا دیا ہے تو تھوڑا اور بڑھا دو تاکہ خواجہ خواجگاہ غریب ترواز تک پہنچ جائے۔ ماشاءاللہ یہ یہ ہوا سنیوں کا نعرہ۔ اب ایسے ہی لگانا ٹھیک ہے؟ تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک بار حضرات اللہ جی لگا کے محبت سے درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ کون کہتا ہے کہ نبی پر محبت سے درود و سلام پڑھنے والے یہ نبی کے غلام جنت میں نہیں جائیں گے؟ کون کہتا ہے؟ یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی پوری ذمہ داری سے کہتا ہے کہ نبی پر محبت سے درود و سلام پڑھنے والے یہ نبی کے غلام انشاءاللہ مولا تعالی جنتی ہی میں جائیں گے، جنتی ہی میں جائیں گے۔ اور اس فقیر کی عادت نہیں ہے ہواؤں میں گرہ لگانے کی، بات کہتا ہے تو دلیل بھی رکھتا ہے۔
نبی پر محبت سے درود و سلام پڑھنے والے نبی کے غلام انشاءاللہ مولا تعالیٰ جنت ہی میں جائیں گے. دلیل حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت جلال الدین سیوطی نے تفسیر در المنصور میں نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ حشر کا میدان ہوگا، سب پیش خدا ہوں گے، اور حضرت آدم عرش الہی کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو کر ہر آتے جاتے کو غور سے دیکھ رہے ہیں. فرشتے کسی کو جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے، کسی کو جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے، اور ہر آتے جاتے کو حضرت آدم غور سے دیکھ رہے ہوں گے. اچانک ان کی نظر ایک ایسے پر پڑے گی جو میرے آقا کا امتی ہوگا. سبحان اللہ، سبحان. دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. جب آقا کے اس امتی کو فرشتوں کو جہنم کی طرف لے جاتا ہوا حضرت آدم دیکھیں گے تو آواز دیں گے، احمد احمد احمد. حضرت آدم کی آواز کو جب آقا سنیں گے تو جواب میں آقا فرمائیں گے، یا ابا البشر یا ابا البشر یا ابا البشر، حاضر ہوں حاضر ہوں. سبحان اللہ. تو حضرت آدم فرمائیں گے، اے احمد دیکھو دیکھو، تمہارے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اللہ. جیسے ہی آقا فرشتوں کو اپنے اس امتی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہوا دیکھیں گے، دوڑے دوڑے جائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے، اے اللہ کے قاصدو ٹھہرو. فرشتے کہیں گے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم اپنے عمل سے رک نہیں سکتے. جب فرشتے یہ جواب دیں گے تو قربان جاؤ اے غلامان مصطفیٰ، قربان جاؤ اے وفاداران مصطفیٰ، قربان جاؤ اے عاشقان مصطفیٰ. آقا کی شفقت پر جب فرشتے یہ جواب دیں گے تو پیارے آقا بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر آسمان کی طرف رخ کر کے کہیں گے کہ مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اپنی امت کے درمیان رسوا نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. جب پیارے آقا یہ فرمائیں گے تو آواز آئے گی، فرشتوں لے جاؤ اسے، جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑ دو. سبحان اللہ. اسے جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑ دو. پھر پیارے آقا ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالیں گے، سبحان اللہ، اور اپنے اس امتی کے میزان عمل پر رکھ دیں گے. جیسے ہی آقا کاغذ کا ٹکڑا اپنے اس امتی کے میزان عمل پر رکھیں گے، عمل کا پلہ بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. عمل کا پلہ بھاری ہوگا تو پھر آواز آئے گی، فرشتوں لے جاؤ اس سعادت مند بندے کو جنت میں ڈال دو. سبحان اللہ. جنت میں ڈال دو. اب فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. سبحان. جب آقا کا وہ امتی جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کی نظر آقا رحمت پر پڑے گی. سبحان. وہ فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں ذرا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ذرا مجھے ان سے مل تو لینے دو، ارے جان تو لینے دو، میری جان پر اس قدر رحم کرنے والے یہ ہے کون، ذرا مجھے جان تو لینے دو، ارے ان سے مل تو لینے دو. وہ دوڑا دوڑا آقا کے پاس جائے گا، کہے گا کہ آپ نے میری جان پر اس قدر رحم فرمایا، ارے میں تو جہنم کا ایندھن بن چکا تھا، آپ کے کرم سے جنت کا پروانہ مل گیا، آخر آپ نے میری جان پر اس قدر رحم فرمایا، آپ ہیں کون؟ تو آقا فرمائیں گے، اے سن، میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے. میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے.
پھر وہ کہے گا آقا میرے پاس تو کچھ نہ تھا، آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا جسے آپ نے میزان عمل پر رکھ دیا تو عمل کا پلہ بھاری ہو گیا اور مجھے جنت کا پروانہ مل گیا؟ تو آقا ارشاد فرمائیں گے کہ اے سن، تیری ایک امانت میرے پاس تھی، سبحان اللہ، تیری ایک امانت میرے پاس تھی۔ امتی کہے گا آقا میری امانت؟ میرے پاس تو کچھ نہ تھا، نہ عمل تھا، نہ زہد تھا، نہ تقویٰ تھا، نہ ریاضتیں تھی، نہ مقدرات تھے، کوئی بھی اعمال حسنہ ہمارے پاس نہ تھا، آخر وہ کون سی امانت آقا ہماری آپ کے پاس تھی؟ تو آقا ارشاد فرمائیں گے کہ تیری ایک امانت وہ جو تو نے مجھ پر ایک بار محبت سے درود پڑھا تھا، وہ امانت میرے پاس تھی جسے رکھ دیا اور جنت کا پروانہ مل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ۔ اور کون کہتا ہے کہ نبی کی محبت سے درود و سلام پڑھنے والے نبی کے غلام جنت میں نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ مولا تعالیٰ جنت ہی میں جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے، جب درود پاک کی عظمت کو آپ اس نہج سے سمجھے تو ذرا ایک بار جی لگا کے دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت سے درود پاک پڑھ لو، شاید ہم سب کا بھی نام اس فہرست میں آ جائے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ میں نے اس آیت کریمہ کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس کا ایک آسان سا سلیس سا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، محفوظ کریں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ ہم سب کا رب کہہ رہا ہے۔ کس سے؟ ہم سب سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، ہر نعمت کا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو۔ شکر کا مطالبہ ہے، ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو اب شکر رب کا مطالبہ ہے تو شکر کو ادا کرنا ہے نا بھائی، کرو گے نا انشاءاللہ۔ کیسے کرو گے؟ اب شکر کو ادا کرنے کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ جانا جائے کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے۔ جب تک شکر کو ادا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا تو شکر ادا کیسے کرو گے؟ تو پہلے جانو کہ شکر ادا کیسے کریں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھو، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، کسی پر احسان کرتے ہیں تو وہ اس احسان کے بدلے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے؟ اس کی تعریف کر دیتا ہے، شکر ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ، جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ اس کے بدلے اس کی تعظیم کر لیتا ہے، شکر ادا ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ، کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں اس کی خدمت کر دیتا ہے، شکر ادا ہوتا ہے۔ تو معلوم چلا کہ تعریف سے شکر ادا ہوتا ہے، تعظیم سے شکر ادا ہوتا ہے، خدمت سے شکر ادا ہوتا ہے۔ نعمت کے بدلے تعریف یہ ہے شکر، نعمت کے بدلے تعظیم یہ ہے شکر، نعمت کے بدلے خدمت یہ ہے شکر۔ تو اب شکر کیسے ادا ہوگا یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ تعریف سے ہوگا، خدمت سے ہوگا، تعظیم سے ہوگا۔ اب دوسری بات جو ضروری یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ کیا بات؟ تو اب دوسری بنیادی ضرورت یہ ہے نا کہ جانا جائے کہ نعمت ہے کون کون سی، نعمت ہے کتنی۔
جب تک ساری نعمتوں کو جانو گے نہیں، ساری نعمتوں کو گنو گے نہیں، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ تو دوسری ضرورت یہ ہے نا کہ جانا جائے کہ نعمتیں ہیں کتنی، نعمتیں ہیں کون کون سی۔ جب تک ساری نعمتوں کو گنو گے نہیں، جانو گے نہیں، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ تو دوسری بیسک ضرورت یہ ہے نا کہ جانا جائے کہ نعمتیں ہیں کون کون سی اور ہیں کتنی۔ گن پاؤ گے؟ بولو، اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، گن پاؤ گے؟ ارے کیا گن پاؤ گے؟ وہ مالک، وہ خالق، وہ رب السماوات والارض، وہ کریٹر ہول آف دی ورلڈ، وہ سنسار کا رچیتا، جب یہ دنیا بنا رہا تھا تو کوئی نہ تھا، واہ، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اس نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، ارے کوئی تھا ہی نہیں تو مشورہ کیا دیتا؟ کیا بات! فَعَلٌ لِمَا يُرِيدُ، جو چاہا کیا، چاہا آسمان بنا ڈالے، چاہا زمین بنا ڈالا، چاہا چمکتا ہوا سورج بنا ڈالا، چاہا چاندنی بکھیرتا چاند بنا ڈالا، چاہا ستاروں کی انجمن بنا ڈالی، چاہا نسیم سحر بنا ڈالا، چاہا بہتی ہوئی ندیاں بنا ڈالی، چاہا پہاڑ بنا ڈالے، چاہا جنگل بنا ڈالے، چاہا جنگل میں پیڑ بنا ڈالے، چاہا پیڑ میں پتے بنا ڈالے، چاہا نباتات بنا ڈالا، چاہا حیوانات بنا ڈالا، چاہا جمادات بنا ڈالا، جو چاہا کیا۔ لیکن پیارے ذرا غور تو کرو کہ وہ رب جب یہ سب کچھ بنا رہا تھا کسی جنگل میں پیڑ اور پیڑ میں پتا، اگر تمہیں بھی ان میں سے کچھ بنا دیتا تو کیا کرتے؟ بنا دیتا کسی پیڑ کا پتا تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ذرا سے ہوا چلتی اور ہلتے رہتے۔ وہ بنا رہا تھا گلیوں میں پھرنے والا آوارہ کتا، اگر تمہیں بھی کسی گلی کا آوارہ کتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ہر اجنبی کو دیکھتے اور بھونکتے رہتے۔ لیکن پیارے، ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا لیکن ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو اشرف المخلوقات بنا، سبحان اللہ، انسان۔ گنو گے میرے پیارے، واہ واہ واہ، انسان بنایا، انسان بنایا۔ اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، انسان بنایا۔ تو پیارے، انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے انسان ہیں، مرتد ہیں، گمراہ ہیں، کافر ہیں، موحد ہیں، انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ انسان بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو مومن بنایا، مومن بنایا۔ کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ واہ، مومن بنایا۔ اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، مومن بنایا۔ تو مومن تو وہ بھی تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت نوح کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت یوسف کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت داؤد کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت زکریا کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت صالح کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت اسماعیل کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت یعقوب کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت ایوب کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ وہ سب مومن تھے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ مومن بنایا، لیکن کسی اور زمانے میں نہیں بنایا تو اپنے محبوب کے زمانے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیاح لامکہ کانفرنس۔
حضور قائد ملت، محبوب کے زمانے میں بنایا. کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ اچھا محبوب کے زمانے میں بنایا. اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ محبوب کے زمانے میں بنایا. تو پیارے محبوب کے زمانے میں کچھ وہ بھی تھے جو طائف کی گلیوں میں راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو ساحر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو شاعر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کی بارگاہ کے گستاخ ہو رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کی بے ادبی کر رہے تھے. لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ محبوب کے زمانے میں بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا تو محبوب پر درود و سلام پڑھنے والا بنایا. محبوب کا مطالعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیاح لامکہ کانفرنس، حضور قائد ملت. کن کن نعمتوں کو گنو گے؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پاس؟ جب تک گنو گے نہیں تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ گن پاؤ گے؟ بولو بولو. یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں کس نے دی؟ اللہ. بولو. یہ سنتے ہوئے کان کس نے دیے؟ یہ بولتی ہوئی زبان کس نے دی؟ یہ سوچتا ہوا دماغ کس نے دیا؟ یہ اٹھتے ہوئے صحت مند ہاتھ کس نے دیے؟ یہ چلتے ہوئے صحت مند قدم کس نے دیے؟ یہ آتی جاتی سانسیں کس نے دی؟ یہ زندگی کس نے بخشی؟ یہ اولاد کی نعمت کس نے دی؟ یہ متاع زندگی کس نے بخشا؟ اللہ نے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میاں اتنی ساری نعمتیں آپ نے گنا دی ہیں، باقی ہم سوچ سوچ کر ایک ایک نعمت گن لیں گے. ارے بیوقوف، کیا گن سکے گا؟ ساری نعمتوں کو چھوڑ، صرف ایک نعمت گن کر بتا دے. واہ. ایک نعمت، فقط ایک نعمت گن کر بتا دے. یہ سانس جو اندر آتی ہے اگر نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ کیا بات. یہ اندر آتی ہے، رب کا احسان ایک نعمت. واہ. اور اندر جا کر اگر واپس نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ اندر جا کر واپس آتی ہے رب کا احسان دوسری نعمت. ارے ساری نعمتوں کو چھوڑ، صرف اس نعمت کو گن کر بتا دے. اب کوئی بیوقوف کھڑا ہو جائے کہ میاں اسے بھی گن لیں گے. کیسے گنے گا؟ 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھوں گا، ہر سانس گن ڈالوں گا. اب ایک بیوقوف جاگتا رہے گا تو گن لے گا، سو جائے گا تو یہ ڈیوٹی کس کو دے کر جائے گا؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. اور ہماری بے بسی و کمائیگی یہ ہے کہ ہم ہر نعمت کو گن نہیں سکتے. اور یاد رکھو، اگر ممکن نہ ہوتا تو مطالبہ ہی نہ ہوتا. تو اب ہر نعمت کو گنے کیسے؟ ہر نعمت کو گن نہیں سکتے. آؤ اسلام سے پوچھیں. اے اسلام، گنے کیسے؟ ہر نعمت کو گن نہیں سکتے. آؤ اسلام سے پوچھیں. اے اسلام، تو ہی بتا دے. رب کا مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. اور ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہر نعمت کو ہم گن ہی نہیں پا رہے تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرے؟ اسلام تو ہی رہنمائی کر دے. تو اسلام سے پوچھو گے تو اسلام یہی بولتا ہوا نظر آئے گا. ارے پیارے، ذرا غور تو کر، یہ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے دی. کتنی عظیم نعمت ہے. یہ سنتے ہوئے کان اللہ نے دیے، عظیم نعمت ہے. یہ بولتی ہوئی زبان اللہ نے دی، عظیم نعمت ہے. یہ سوچتا ہوا دماغ اللہ نے دیے، عظیم نعمت ہے. ارے یہ دیکھتی ہوئی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے. سمجھنا ہے تو کسی اندھے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ دیکھتی ہوئی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے. یہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے. سمجھنا ہے تو کسی بہرے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے. یہ سوچتا ہوا دماغ کتنی عظیم نعمت ہے. کسی پاگل سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ سوچتے ہوئے دماغ کتنی عظیم نعمت ہے. یہ اٹھتے ہوئے صحت مند ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے. سمجھنا ہے تو کسی لولہے سے پوچھو،
کرو کہ اٹھتے ہوئے صحت مند ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے, یہ چلتے ہوئے صحت مند قدم کتنی عظیم نعمت ہے. سمجھنا ہے تو کسی لنگڑے سے پوچھو, وہ بتائے گا کہ صحت مند چلتے ہوئے قدم کتنی عظیم نعمت ہے. اسلام بولے گا یہ سب عظیم نعمت دیا کس نے؟ رب نے. لیکن پیارے غور تو کر, دے کر احسان جتایا کیا؟ آنکھ جیسی عظیم نعمت دے دی, احسان نہیں جتایا. کان جیسے عظیم نعمت دے دی, احسان نہیں جتایا. زبان جیسی عظیم نعمت دے دی, احسان نہیں جتایا. صحیح دماغ دیا, سوچنے والا دماغ عطا کیا, احسان نہیں جتایا. چلنے والے صحت مند قدم عطا کیے, احسان نہیں جتایا. اٹھنے والے صحت مند ہاتھ عطا کیے, احسان نہیں جتایا. یہ سب عظیم نعمت دیا رب نے, احسان نہیں جتایا. لیکن غور تو کر کہ صرف ایک نعمت, یہ ساری نعمت دے دی, احسان نہیں جتایا. لیکن ایک نعمت, فقط ایک نعمت, جب وہ ہمیں دیتا ہے, جب وہ تمہیں دیتا ہے تو یوں ہی نہیں دیتا بلکہ یہ کہہ کر دیتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اے مومنو, ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیاح لامکہ کانفرنس, انجمن محبان اہل بیت, جانشین مخدوم زندہ. ساری نعمت دے دی رب نے, احسان نہیں جتایا. لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجا, احسان جتا کر بھیجا, احسان کے ساتھ بھیجا. تو کنسپٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ نعمت تو صرف نعمت ہے, اور وہ نعمت جو احسان جتا کر دی جائے وہی جانے نعمت ہے, وہی اصل نعمت ہے, وہی عظیم نعمت ہے. تو پیارے, ہر نعمت کو گن کر تم رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو پریشان مت ہو. وہ ایک نعمت جو عظیم نعمت ہے, وہ ایک نعمت جو جانے نعمت ہے, وہ ایک نعمت جو اصل نعمت ہے, بس پیارے ان کی تعریف کر لو, اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. ان کی تعظیم کر لو, اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. ان کے عشق کے ترانے گا لو, اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. ان کی یادوں کی محفلیں سجا لو, اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی صدا لگا لو, اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. ان کی خدمت کر لو, اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے کہ یہی اصل نعمت ہے, یہی جانے نعمت ہے, یہی عظیم نعمت ہے. اور پیارے غور تو کرو, جاننے والوں نے جانا اس عظیم نعمت کو تو کس انداز پہ جانا, ماننے والوں نے مانا اس عظیم نعمت کو تو کس انداز پہ مانا. گھر چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. دادا نے پوتے کو چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. ملک چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. وطن چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. یاد کرو ہجرت کے وہ ایام, گھر چھوڑ رہے ہیں, نبی کو نہیں چھوڑ رہے. بھائی بھائی کو چھوڑ رہا ہے, نبی کو نہیں چھوڑ رہے. دادا پوتے کو چھوڑ رہا ہے, نبی کو نہیں چھوڑ رہے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب نعمت تو صرف نعمت ہے, اور جس کے لیے سب کو چھوڑ رہا ہوں وہ اصل نعمت ہے, وہ جانے نعمت ہے, وہ عظیم نعمت ہے. پیارے, ماننے والوں نے تو مانا کس انداز پہ مانا. بدر کا میدان ہے, ذرا غور تو کرو. ایک طرف 313 کی جماعت کھڑی ہے, نفوس قدسیہ کی جماعت کھڑی ہے, صحابہ کی جماعت کھڑی ہے, اور سامنے ہزاروں کی تعداد میں کفار قریش کھڑے ہیں. ذرا غور تو کرو, مقابلہ کس سے کس کا ہے. یہ مقابلے میں غیر نہیں ہے, یہ کوئی اجمی نہیں ہے, یہ کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں. مقابلہ غیروں کا غیروں سے نہیں ہے,
मुकाबला अपनों का अपनों से है। अगर इधर हाशमी खड़ा है तो उधर भी हाशमी खड़ा है, अगर इधर मुत्तलबी खड़ा है तो उधर भी मुत्तलबी खड़ा है, अगर इधर कुरैशी खड़ा है तो उधर कुरैशी खड़ा है, अगर इधर एक भाई खड़ा है तो उधर दूसरा भाई खड़ा है, अगर इधर दादा खड़ा है तो उधर पोता खड़ा है, अगर इधर मामू खड़ा है तो उधर भांजा खड़ा है, अगर इधर बाप खड़ा है तो उधर बेटा खड़ा है। कुर्बान जाओ इन सहाबा की मुकद्दस जमात पर बद्र के मैदान में तलवार खींचकर ये ऐलान कर रहे हैं, ये अल्लाह के प्यारे हबीब, ऐ हमारे आका ओ मौला, आज ये मेरी तलवार अगर बाप की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है, भाई की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है, पोते की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है, भांजे की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब, हम जानते हैं कि ये सब नेमत तो सिर्फ नेमत है, आप तो जाने नेमत है, आप तो असीम नेमत है, आप तो असली नेमत है। तो ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब, आज ये मेरी तलवार एक आपसे अपने रिश्ते मोहब्बत को मजबूत करने के लिए, ये तलवार दुनिया के हर रिश्ते को काटने को तैयार है, दुनिया के हर रिश्ते को काटने को तैयार है। इसलिए कि हम नादान नहीं है, हम जानते हैं कि अगर आज आप मिल गए तो हश्र में शफाअत आप ही की बख्शवाएगी, जन्नत की बहारें आप ही के सत्ते में मिलेगी, हौज़े कौसर का जाम तो हम आप ही के हाथों में पिएंगे। तो मेरे प्यारे, मानने वालों ने माना इस असली नेमत को तो किस अंदाज पे माना, जानने वालों ने जाना इस असली नेमत को किस अंदाज पे जाना। और वैसे भी ये फकीर शफी गदाए जिलानी ये कहता है कि आज भी जमीन पर इस असली नेमत को कुछ लोग मसरूर होकर मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। जो नहीं मानते हैं ना, तो हश्र में क्या होगा मालूम है? जो मसरूर होकर मानते हैं वो तो वहां भी मसरूर होकर मानेंगे, और जो नहीं मानते हैं वो भी मजबूर होकर मानेंगे, मजबूर होकर मानेंगे। यही असली नेमत है। हश्र में क्या होगा और क्या है? सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तक रही होगी, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा, अजीब हालत होगी। और प्यारे, ये जो आपके हाथ है ना, ये जो आपकी आंखें हैं, ये जो आपकी जबान है, जिस्म के आजा आजा है ना, इससे अच्छा कोई साथी है दुनिया में आपका? बोलो, हाथ से अच्छा साथी है कोई आपका? सही बात है, हाथ से अच्छा साथी तो कोई नहीं है। इसलिए कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप घर से बाहर निकले हो और आपका हाथ बिस्तर पे आराम कर रहा हो। क्या बात, बहुत अच्छा साथी है, जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ वहाँ साथ जाता है। और यही तो वजह है कि इतना अच्छा साथी है, तभी तो इसकी खिदमत आप एक अच्छे खादिम बन के पूरी जिंदगी करते हो। और इसकी खिदमत के लिए क्या क्या करते हो आप? रिश्वतें लेते हो, बेईमानियां करते हो, यतीमों का माल हड़प कर लेते हो, अमल गारत कर लेते हो, जिंदगी तबाह कर लेते हो। किसके लिए? किसी साथी की खिदमत के लिए ना। लेकिन प्यारे, दुनिया में जिस जिस्म के आजा तो तुमने अपना बेहतरीन साथी समझा है ना, हश्र में क्या होगा मालूम है? ये हाथ जो दुनिया में जिंदगी भर तुम्हारे साथ साथ रहा ना, ये अल्लाह के बारगाह में हाजिर होगा। तुम्हारा हाथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, कहेगा कि मौला, और उसको अल्लाह पाक जबान दे देगा, आवाज ये बोलेगा। कभी तुमसे बोला है ये दुनिया में? नहीं, हश्र में बोलेगा, ये हाथ बोलेगा, तुमसे अलग होकर रब के हुजूर हाजिर होगा और बोलेगा कि मौला, तूने मुझे किसके साथ लगा रखा था? इसने तो जब भी मेरा इस्तेमाल किया, जुल्म के लिए किया, बुराइयों के लिए किया, जफा के लिए किया। मौला, कभी इसने मेरा इस्तेमाल किसी गरीब की मदद के लिए नहीं किया, किसी मजबूर को सहारा देने के लिए नहीं किया, किसी यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखने के लिए नहीं किया। ये आंख जो तुम्हारी अपनी है ना, ये रब के हुजूर हाजिर होंगी और कहेंगी, मौला, तूने मुझे किसके साथ रखा था? इसने तो जब भी मेरा इस्तेमाल किया, बदनिगाही के लिए किया, बुरी चीजों को देखने के लिए किया, सिनेमा और थिएटर देखने के लिए किया। इसने कभी मेरा इस्तेमाल कुरान की आयतों की तिलावत के लिए नहीं किया, किसी पर मोहब्बत की और हमदर्दी की नजर डालने के लिए नहीं किया। इसने तो जब भी मेरा इस्तेमाल किया, गलत किया। ये जबान तुम्हारे खिलाफ बोलेगी, ये कान तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे, कितनी क्रिटिकल सिचुएशन होगी। सूरज सवा नेज़े पर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, तुम्हारा हाथ तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी जबान तुम्हारे खिलाफ।
تب پتہ چلے گا کہ ارے یہ میں نے کیا کر ڈالا. زندگی بھر جس ہاتھ کو، جس آنکھ کو، جس کان کو اپنا بہترین ساتھی سمجھ کر اس کی خدمت کرتے رہے، ارے یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرے نہ نکلے، یہ تو میرے نہ نکلے، یہ تو خدائی جاسوس تھے جو زندگی بھر میرے ساتھ لگے رہے اور آج حشر میں میرا راز کھول رہے، آج حشر میں میرا راز کھول رہے. سوچو میرے پیارے کتنی کرٹیکل سچویشن ہوگی، تمہارا ہاتھ بھی تمہارے خلاف ہوگا، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف ہوں گی، آزا تمہارے خلاف رب کے حضور گواہی دے رہے ہوں گے، لیکن قربان جاؤ جہاں سب کچھ تمہارے خلاف ہوگا بس وہی ایک ہوگا، وہی ایک ہوگا جو اپنی چادر رحمت کو پھیلائے ہوئے یہ آواز دے رہا ہوگا، اے عیسیٰ شیارو، اے گنہگارو مت گھبراؤ، اگر تم نے دنیا میں مجھ سے اپنے رشتہ محبت کو جوڑے رکھا ہے تو آ جاؤ، میری چادر رحمت تمہیں پناہ دینے کو تیار ہے، تمہیں بخشوانے کو تیار ہے، تمہاری مغفرت کروانے کو تیار ہے. یا رسول یا رسول سبحان اللہ. میرے پیارے بتاؤ اصل نعمت کون؟ اصل نعمت وہی ہے کہ جب کچھ کام نہ آئے، کوئی کام نہ آئے، بس وہی کام آئے، وہی اصل نعمت ہے، وہی جانے نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے. سبحان اللہ. اور خدا کی قسم جب میں اس مقام پر پہنچتا ہوں میرے پیارے، تو کہنے کو دل چاہتا ہے اور کہہ دیتا ہوں کہ کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا، سبحان اللہ. کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کر دیکھ لو، روایتیں بھری ہوئی ہیں کہ جب جب پیارے آقا تنہائیوں میں رب کے حضور حاضر ہوئے تو خدا کی قسم بہتی بھی آنکھوں سے لب پر ایک ہی صدا تھی، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی. اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو گمراہی سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو ہلاکت سے بچا لے، اے اللہ میری امت پر فضل فرما دے. جب جب آقا تنہائیوں میں رب کے حضور حاضر ہوئے، خدا کی قسم آقا رحمت کے لبھائے مبارک پر صرف امتی امتی کی صدا ہوا کرتی تھی. آپ دیکھو کس قدر پیار کرتے ہیں آقا، میں جھلک دیتا رہا ہوں میرے پیار، کس قدر پیار کرتے ہیں. حشر کے میدان میں جانتے ہو پیارے آقا ایک مقام، بلند مقام پر ہوں گے اور آپ کے سامنے ساری آپ کی امت کھڑی ہوگی، اور کھڑے ہونے کی ترتیب کیا ہوگی؟ سب سے آگے صالحین ہوں گے جو اس امت کے پوش لوگ ہیں، کریم لوگ، وہ آگے کھڑے ہوں گے. پھر درجہ بدرجہ سب سے پیچھے گنہگار امت ہوگی، کیا بات. سب سے پیچھے. اور جانتے ہیں حال کیا ہوگا؟ سب کھڑے ہوں گے، آقا تشریف لائیں گے. جیسے آقا تشریف لائیں گے سب کے دل اچھلنے لگیں گے، تمنائیں مچلنے لگیں گی، سب بیتاب ہو کر آقا روح زیبا کی طرف تمنائی نظروں سے نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے. یہ صالحین آگے کھڑے ہو کر بار بار آقا کی روح زیبا کو دیکھیں گے، یہ تمنا لے کر کہ اے کاش آج اس حشر کے میدان میں آقا کی ایک بار نظر مجھ پر پڑ جائے. واہ. یہ سارے صالحین کے دلوں میں تمنائیں مچلیں گی اور بار بار اپنی نظریں اٹھا اٹھا کر آقا کی روح زیبا کو دیکھیں گے کہ اے کاش ایک بار اس حشر کے میدان میں آقا ہمیں دیکھ لے. روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوں گے تاکہ میرا قد اونچا ہو جائے اور آقا کی نظر مجھ پر پڑ جائے. لیکن پیارے جب آقا اپنی چشمان رحمت کو اٹھائیں گے لوگوں کے دل دھڑکنے لگیں گے، بے چینیاں بےتابیاں بڑھ جائیں گی، تمنائیں لوگوں کے دلوں میں مچلنے لگیں گی اور آقا اپنی چشمان رحمت کو آہستہ آہستہ اٹھائیں گے. اور جب آقا کی چشمان رحمت اٹھے گی تو یہ سامنے کھڑے ہوئے صالحین کی طرف نہیں بلکہ دور کھڑی گنہگار امت کی طرف. سبحان اللہ. جب جب آقا اپنی چشمان رحمت کو اٹھائیں گے
تو دور کھڑی گنہگار امت کی طرف اٹھے گی آقا کی شان کریمانہ کو دیکھ کر. وہ جو صالحین آگے کھڑے ہیں نا، جب دیکھیں گے کہ آقا جب نظر رحمت اٹھاتے ہیں تو بار بار گنہگار امت کی طرف اٹھتی ہے آقا کی رحمت کی نظر. جب آقا کی شان کریمانہ کو دیکھیں گے یہ صالحین تو پیارے اس حشر کے میدان میں یہ صالحین تمنا کر بیٹھیں گے کہ اے کاش آج اس حشر کے میدان میں کوئی ایک عدد گناہ مجھے قرض میں دے. کہ میں بھی گنہگار ہو جاتا اور آقا کی نظر مجھ پر پڑ جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین مخدوم سمنہ، حضور قائد ملت. کس قدر پیار کرتے ہیں میرے پیارے. اب میں یہاں سے جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو آقا ہم سے اس قدر پیار کرتے ہیں، سبحان، بولو انصاف سے بولو، آخر ان آقا کا بھی تو ہم پر حق ہے. بولو حق ہے کہ نہیں؟ جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ان آقا کا بھی تو ہم پر حق ہے نا. حق ہے کہ نہیں؟ بولو حق ہے نا. تو حق ادا کیا کیا؟ ادا کیا حق. کب کرو گے میرے پیارے؟ 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 40 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال 70 سال زندگی کی گزر گئے. اس آقا کا حق مانتے ہو تو وہ آقا کا حق ادا کب کرو گے؟ کب کرو گے میرے پیارے؟ بولو کب کرو گے؟ اور یہ یاد رکھو، یہ محفلوں کا انعقاد، یہ سبیلیں ہیں، یہ ایصال ثواب کی محفلیں، یہ جلوس، یہ ساری چیزیں اظہار محبت ہے. واہ، یہ سب کیا ہے؟ محبتوں کا اظہار ہے، محبتوں کا حق نہیں. حق کب ادا کرو گے؟ کب ادا کرو گے؟ آقا فرمائیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے پیارے اپنے سجدوں سے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک کب پہنچاؤ گے؟ کب حق ادا کرو گے؟ ایک صحابی ہیں، ان کا ایک چھوٹا بچہ ہے، غائب ہو گیا. دن بھر تلاش کیا، نہیں ملا. پریشان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ایک چھوٹا بچہ تھا، صبح سے غائب ہے، تلاش کرنے کے بعد تھک چکا ہوں، اس بچے کی کہیں خبر نہیں ملتی، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. ابھی ان کی زبان سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ ایک دوسرے صحابی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے. سبحان. انہوں نے سلام پیش کیا آقا کو، اور پھر جیسے ان صحابی پر جن کا بچہ غائب ہوا تھا نظر پڑی، انہوں نے کہا، ارے آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کے بچے کو تو میں نے فلاں وادی میں چند بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا. واہ، ابھی التجا نکلی ہی تھی کہ بچے کا پتہ مل گیا. اب جیسے ہی بچے کے ملنے کی خبر ہوئی وہ بے چین ہو گئے. آپ بھی باپ کو سوچ سکتے ہو کہ اگر بچہ غائب ہو جائے، ملنے کی خبر ملے تو کیا محبت و جذبات ہوں گے آپ کے. ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی. بارگاہ نبوت میں سلام پیش کیا اور اجازت چاہی اور بڑے تیز قدموں سے تقریباً بھاگتے ہوئے اس وادی کی طرف جانے لگے. جب آقا نے ان کو اس قدر اضطراب میں شدت محبت سے سرشار بھاگتا ہوا دیکھا، آواز دی، رکو، یہاں آئیے. آپ صحابی تشریف لائے، کہا دیکھو اپنے جذبات پر قابو رکھو، اپنی محبت پر قابو رکھو. اس انداز پہ جاؤ گے، بچے کو گود میں لو گے، چپکاؤ گے، پیار کرو گے، حلق چومو گے، پیشانی چومو گے. کہاں یا رسول اللہ، یہ تو انسانی فطرت ہے. دن بھر بچہ نظروں سے اوجھل رہا ہے، مایوس ہو گیا تھا، ملنے کی خبر آئی ہے، ملے گا تو لپٹاؤں گا بھی، چپکاؤں گا بھی، پیار بھی کروں گا، چوموں گا بھی. کہا نہیں، اپنی محبت پہ قابو رکھنا. کہا یا رسول اللہ، یہ تو انسانی فطرت ہے. ہاں ہے، لیکن قابو رکھنا. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا تم نے سنا نہیں کہ تمہارا بچہ چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا؟ تم جب جاؤ گے اپنے بچے کو اٹھاؤ گے، گلے سے لگاؤ گے، پیار کرو گے، پیشانی چومو گے، حلق چومو گے، اس کے رخسار کو چومو گے، اس قدر محبت کرو گے تو ہو سکتا ہے چند بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو.
تمہیں اپنے بچے کو پیار کرتا دیکھ کر اس یتیم بچے کو اپنا باپ یاد آ جائے اور اس کا دل ٹوٹ جائے. میرے پیارے کیا مربت کا کوئی ایسا عکس آج ہم اپنی زندگی میں بھی پاتے ہیں؟ اگر نہیں تو محبت کا حق کب ادا کرو؟ میرے پیارے لمحے فکر ہے، صرف سن سن کر سنی مت بنو میرے پیارے. وقت آ چکا ہے کہ آقا کے سچے غلام بن کر اور آقا کی سنتوں پر عمل کر کے سنی بن جاؤ. سنی بن جاؤ. ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہماری غفلتوں کا، بے اعتنائیوں کا حال یہ ہے کہ ہماری محبتیں جذباتی طور پہ تو ہم سے بہت کچھ کرا لیتی ہیں، لیکن ہماری محبتوں کی عمر بڑی لیمیٹڈ ہو گئی. رات بھر جلسے میں رہے، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لگاتے رہے اور صبح جیسے نیا سورج نکلا سب کچھ بھول گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ محبتوں کا حال ہے. میں ایک خانقاہی آدمی ہوں، مجھے مرض کا علاج کرنا ہے. ہر بات وہ کروں جو آپ کو اچھی لگے یہ ضروری نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ ساری محبتوں کا حق کیا ادا کریں گے میرے پیارے؟ میں کہتا ہوں یہاں پر سچائی تو یہ ہے کہ ہم بنیادی حق بھی ادا نہیں کر رہے. بنیادی حق بھی. معاف کیجیے، میں آئینہ دکھاؤں گا آپ کو، آپ دیکھنا چاہیں گے؟ دیکھیے، بنیادی حق بھی ادا نہیں کر رہے. اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو نبی کی محبت نہ ہو. سب کے دلوں میں نبی کی محبت ہے نا؟ ہاتھ بھائی ہے نا؟ مولا کریم یہ تیرے محبوب کی محبت میں اٹھے ہوئے ہاتھ ہے. یا اللہ انہوں نے محبت میں ہاتھ اٹھائے ہیں تو ان کی زندگیوں کو سر بلند کر دے. آمین. نیچے کیجیے. ماشاءاللہ سب محبت، سب نبی سے محبت کرتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو محبت چیز ہے یہ رہتی کہاں ہے؟ بولو. ارے یہ محبت کوئی ناشنا نہیں ہے، کوئی دودھ پیتے بچے نہیں جو محبت نہیں جانتے. آپ کو سب کے پاس محبت ہے. یہ الگ بات ہے کہ محبت کی کیٹیگریز الگ الگ ہے. کسی کو اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، اقتدار سے محبت، سیاست سے محبت، پیسوں سے محبت. محبت تو سب کے پاس ہے نا؟ محبت رہتی کہاں ہے؟ محبت دل میں. دل میں رہتی ہے نا؟ دل ایک ہے کہ دو؟ سوچ لو. کنفرم ہے نا؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں؟ پکا؟ تو نبی کی محبت کہاں ہے اور دل کیا ہے؟ ایک ہے نا. ایک سوال اور کہ جتنی محبتیں دوسری تمہارے پاس ہے، بچوں کی، گھر کی، اس کی اس کی، ان ساری محبتوں میں سب سے زیادہ قیمتی محبت نبی کی محبت ہے کہ نہیں؟ بولو. ہے نا؟ جتنی محبتیں تمہارے پاس ہیں ان سب میں زیادہ پاک و صاف محبت نبی کی محبت ہے کہ نہیں؟ بے شک نبی کی محبت ہے نا. وہ کہاں رکھی؟ دل میں. دل ایک ہے کہ دو؟ ایک. آئیے دوسرا رخ چلتے ہیں. یہ بغض، حسد، اناد پاک ہے کہ ناپاک؟ زور سے بولو. جلن پاک ہے کہ ناپاک؟ ناپاک. لالچ پاک ہے کہ ناپاک؟ ریا پاک ہے کہ ناپاک؟ نفاق پاک ہے کہ ناپاک؟ مکر پاک ہے کہ ناپاک؟ ناپاک نا. یہ کہاں رکھتے ہو؟ بولو. کہاں رکھتے ہو میرے پیارے؟ اسی دل میں نا. دل تو ایک ہی ہے نا. اسی دل میں نا جس دل میں تم نے نبی کی پاک محبت رکھی. میرے پیارے تمہاری غیرتوں کو، محبتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے ہم تو وہ ہیں کہ جب نبی کا نام آ جائے تو انگوٹھے کو ہونٹوں سے چوم کر آنکھوں کو لگاتے ہیں. واہ. اور دوسری طرف ہم ہی وہ ہیں کہ جس دل میں ہم نے نبی کی پاک محبت رکھی ہے اپنے ہی ہاتھوں سے بغض کی نجاست ڈالتے ہیں، حسد کی نجاست ڈالتے ہیں، ریا کی نجاست ڈالتے ہیں، جلن کی نجاست ڈالتے ہیں. علم ہے، فکر ہے پیارے ہم سب کے لیے. اگر نبی سے محبت ہے تو پیارے جانا اپنے گھروں کو لوٹ کر اور تنہائیوں میں اپنے مکان کی کسی گوشے میں بیٹھ جانا اور خود اپنے قلب پر توجہ کر کے ان نجاستوں سے مخاطب ہو کر کہنا جو تمہارے سینوں میں بیٹھی ہوئی ہے. کہنا
کہ اے حسد کی نجاست ہو جو ہمارے دل میں ہو، اے جلن کی نجاست ہو جو ہمارے دل میں ہو، اے بغض کی نجاست ہو جو ہمارے دل میں ہو، اے نفاق کی نجاست ہو جو ہمارے دلوں میں ہو، نکل جاؤ ہمارے سینوں سے۔ سن لو، ارے یہ مومن کا سینہ ہے، مومن کا، یہ تو صرف عشق رسول کا مدینہ ہوتا ہے، مدینہ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہ ایک کام صرف تم کر لو، واہ، صرف ایک کام کر لو، ان نجاستوں کو اپنے سینوں سے نکال کر باہر کرو اور اپنے سینوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا لو۔ خدا کی طرف دیکھو، تمہاری زندگی کی سٹائل بدل جائے گی، تمہارے سوچ کا انداز بدل جائے۔ پھر کسی مبلغ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں کہ چلو نماز پڑھنے، خود بخود تمہارے قدم اذان سے پہلے ہی مسجدوں کی طرف اٹھ پڑیں گے، واہ، خود بخود تمہاری زندگیاں برائیوں سے دور ہو جائیں گی، اچھائیوں کی طرف طبیعت کا میلان بڑھنے لگے گا، مومن کے دلوں میں مومن کے لیے محبتیں پیدا ہو جائیں گی، ہر پڑوسی کو پڑوسی کا خیال و پاس و لحاظ آ جائے گا، بچوں پر شفقت بڑھ جائے گی، اپنے گھر والوں کا خیال بڑھ جائے گا، ایک مومن کے دلوں میں مومن کی محبتیں تڑپنے لگے گی۔ خدا کی قسم تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ واہ واہ، پھر دیکھو یہ انقلاب اپنے دل کے اندر لے آؤ، پھر دیکھنا ان بارگاہوں میں جو اہل دل کی بارگاہوں میں جاتے ہو نا خواجہ خواجگاہ کی بارگاہوں میں، مخدوم سمنا کی بارگاہوں میں، جہاں تک رسائی ہے وہاں تک جاتے ہو نا، پھر تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، تم پہنچ جاؤ، وہ اہل دل ہے، ان کی نظر دل پر، جب ان کی نظر دل پر تمہارے پڑے گی اور اس دل میں صرف عشق نبی کی شمع روشن دیکھیں گے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر تمہیں اپنی آغوش میں لے لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، فیضان نوری شہید بابا، حضور قائد ملت۔ اس لیے میرے پیارے ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی۔ کتنے افسوس کی بات ہوتی، دیکھو غور کرو، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مسجد کے گیٹ جماعت کھڑی ہے باہر، گیٹ کے باہر ہمارے نوجوان، چند نوجوان بچے موبائل پہ واٹس ایپ فیس بک ملجھے ہوئے، ایک گزرنے والا گزرا، پوچھا کہ بھئی یہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، یہ باہر بچے کون کھڑے ہیں؟ تو وہ طنز کرنے والا، کیمنٹس کرنے والا کہتا ہے بھیا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ 11ویں والے ہیں، یہ 12ویں والے ہیں، یہ نیاز والے ہیں، یہ محرم کے کھچڑے والے ہیں، تانے دیتا ہے۔ میرے پیارے، اگر اغیار تانے دیتے ہیں تو موقع کس نے دیا؟ کس نے دیا موقع؟ آپ نے دیا۔ کبھی سوچا ہے کہ اغیار کس کے حوالے سے تانا دیتے ہیں؟ یہ 11ویں کس کی ہے، یہ 12ویں کس کی ہے، یہ 17ویں کس کی ہے، یہ 6ٹھی کس کی ہے، یہ 28ویں کس کی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ہمارے سروں کا تاج ہے، یہ وہ ہیں جو ہماری آبرو ہے، یہ وہ ہیں جو ہمارا مان ہے، یہ وہ ہیں جو ہمارا سمان ہے، یہ وہ ہیں جو ہماری جان ہے، یہ وہ ہیں جو ہماری پہچان ہے، یہ خواجہ خواجگاہ ہماری پہچان ہے، یہ غوث اعظم ہمارے سروں کا تاج ہے، یہ مخدوم سمنا ہماری جان ہے، یہ محبوب الہی ہماری آبرو ہے، یہ نصیر الدین روشن چراغ ہمارا وقار ہے، یہ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ہماری جان ہے، یہ حضرت بابا فرید گنج شکر ہماری پہچان ہے۔ ان کے حوالوں سے یہ اغیار ہمیں تانا دیتے ہیں، کیا بات ہے، اغیار تانا دیتے اس لیے ہیں کہ موقع ہم نے دیا ہے۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ مسجد میں کوئی شخص آتا اور ہمارے کسی بزرگ کے، کسی نوجوان کے سجدوں کی حلاوتوں کو دیکھ کر، اس کے خشیت بھرے سجدوں کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے مربت کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر اگر کوئی شخص حیرت میں پڑ جاتا، ہونا یہ چاہیے تھا، حیرت میں پڑ جاتا اور پوچھتا کہ ارے بھائی اتنی اچھی خشیت والا، اتنے اچھے اخلاق والا، اتنے اچھے کردار والا یہ نوجوان کون ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہنے والا کہتا ارے بھائی یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ غوث اعظم کا غلام ہے، یہ خواجہ خواجگاہ کا چاہنے والا ہے، یہ مخدوم سمنا کی بارگاہ کا جارو کش ہے، یہ محبوب الہی کے در کا منتا ہے، یہ نصیر الدین روشن چراغ کی بارگاہ کا بھکاری ہے، یہ حضرت بابا فرید گنج شکر کا شہدائی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا،
لیکن میرے پیارے ہو ایسا نہیں رہا ہے. اس لیے میں کہوں گا میرے پیارے اپنے آپ کو پہچانو, اپنی زندگی کو بدلو اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں و محبتیں جو ان کی ہم پر ہیں اس کا حق ادا کرو, سبحان اس کا حق ادا کرو, اپنی زندگی کو تبدیل کرو. اللہ پاک ہم سب کو بہتر زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ما توفیقی الا باللہ. استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ حضرات تشریف رکھیں, 2 منٹ کے بعد سلام اور پھر حضرت دعا فرمائیں. حضرات رات بھر جو آپ نے محنت کی ہے اس کی مزدوری کا وقت, ملنے کا وقت دعا کی شکل میں آ چکا ہے. بس 5 منٹ اور تشریف رکھیں, صلاۃ و سلام ہوگا, حضور صاحب سجادہ دعا فرمائیں گے. حضرات آپ کے اس محلے میں, شہر میں مسجد مولا علی مشکل کشا زیر تعمیر ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں صاحب سجادہ کو گواہ بناتے ہوئے مسجد مولا علی کے لیے دامے دیرمے قدمے سخنے 100 200 500 5000 یا چھڑ بالو سیمنٹ آپ جو بھی دینا چاہیں وہ یہاں کے ذمہ داروں کے حوالے کر دیں گے. آپ سے جو بھی ہو سکے روپے 2 روپے 100 روپے 500 1000 حضور صاحب سجادہ کے سامنے لا کر پیش کر دیں. بڑھاؤ دست کرم کہ غم نہیں ہوگا, خدا کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوگا. میں اپنے تمام نوجوان دوستوں سے, بڑے بزرگوں سے گزارش کروں گا اور جو لوگ مرید ہونے والے ہوں وہ سامنے اسٹیج کے قریب آ جائیں. 100 روپے 500 200 1000 2000 یہاں پہ مسجد مولا علی کے لیے, اسی محلے میں ہے نا, اسی محلے میں مسجد کا کیا نام ہے محلے کا, مسجد مولا علی تعمیر ہو رہی ہے. سامنے آپ حضرات 100 روپے 200 500 5000 اینٹ بالو سیمنٹ جو بھی آپ نظر کر سکیں مسجد مولا علی کے اندر تناول فرما کر کے جائیں گے. مسجد مولا علی کے لیے آپ سے 100 200 500 10 20 25 50 5 روپے 1 روپے 2 روپے جو بھی ہو سکے آپ سامنے اسٹیج کے پاس یہاں لا کر کے پیش کر دیں. حضور صاحب سجادہ گواہ بن جائیں گے. آپ کا یہ دینا مسجد مولا علی کے لیے, مدینہ نگر میں جو مسجد بن رہی ہے اس کے لیے آپ حضرات تعاون کریں. اور انتظامیہ کمیٹی کے لوگ اگر آپ کے گھر کے پاس جائیں تو آپ حضرات مسجد کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اب آئیے سب لوگ اکٹھا ہو جائیے, قریب آ جائیے. حضور صاحب سجادہ دعا فرمائیں گے, صلاۃ و سلام پیش کریں اور دعا سے پہلے جو لوگ مرید ہونے والے ہیں وہ سامنے آ جائیں. جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں جو لوگ وہ آگے آ جائیں. جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں ابھی تک کسی سلسلے سے وابستہ نہ ہوئے رومال کو پھیلا دیں. جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں ابھی تک کسی سلسلے سے وابستہ نہیں ہوئے ہیں وہاں جا کے کھول دیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توبہ کی میں نے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے اور رجوع ہوئے ہم تیری طرف. سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ میں ہاتھ پر تیرے بندے سید محمد محمود اشرف کے جس کا سلسلہ محبوب ربانی شاہ علی حسین اشرفی جیلانی
محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین خواجہ خواجگاں غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین محبوب سبحانی غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس خاندان کی نعمتیں برکتیں دنیا میں آخرت میں نصیب فرما، اور کل قیامت کے دن انہی نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا، آمین۔ چلیے صلاۃ والسلام پڑھ لیں۔ یا نبی سلام، رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بخت کر بیدار ہوتا تیرا مجھ پہ پیار ہوتا، خواب میں دیدار ہوتا، صدق میں سوال ہوتا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اشرفی شہدا تمہارا، کر کے دنیا سے کنارا، لگتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. کریمہ کا سازہ بندہ نوازا مالک و مولا بے نیازا اپنے حبیب پاک کے صدقے مولا ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے. مولا آج کی اس محفل کے صدقے طفیل مولا تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے مشائخین کی خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے اساتذہ کی خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے خیش و اقارب کی خطاؤں کو معاف فرما دے, جمیع مومنین و مومنات کی خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ, خاتمہ ایمان پر فرما. مولا کریم ذوق عبادت عطا کر, سجدوں میں لذتیں عطا کر. یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا کر. مولا کریم ہم سب کے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے, اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر. اس راستے پر چلا مولا جس پر تیری رضا ہے, اس راستے سے بچا مولا جس پر تیرا عذاب ہے. اپنی توفیق کے سائے میں رکھ, اپنی نعمتوں سے نواز, اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ. مولا تو کریم ہے کرم کر دے, مولا تو رحیم ہے رحم کر دے, مولا تو ستار ہے ہمارے عیبوں کو چھپا دے. یا اللہ تیرے محبوب پاک کی ذکر کی محفل میں جو لوگ حاضر آئے ہیں مولا تو ان سب کی حاضری کو قبول فرما دے. اس محفل کی برکتیں نعمتیں سب کو عطا کر. جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا دے دے, جو بارے قرض میں ہے مولا تو انہیں قرض سے نجات دے دے, جو پریشان حال ہے مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, جو تندرستی کے شکار ہے مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر دے, جو بے اولاد ہے مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے, جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے رشتے عطا کر دے, جو بچے امتحانات دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں مولا ان کو ان کے امتحانات میں کامیابیاں عطا کر دے. یا اللہ تو ہمیں ہم سب کو نظر بد کی نظر سے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. مولا کریم تمام ارضی و سماوی بلیات سے محفوظ رکھ. یا اللہ تو ہم سب کو ہر حادثات سے محفوظ رکھ. مولا کریم سب کو خوش رکھ, شاد رکھ, آباد رکھ, اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھ. سب کو صحت و زندگی و سلامتی عطا کر. یا اللہ ہمارے مشائخین کے اقبال میں درجات میں بلندی عطا کر, ہمارے علماء کے علم و عمل میں برکتیں عطا کر, ہمارے ائمہ کے قدموں میں ثبات, قلبوں میں نور عطا کر, اہل سنت والجماعت میں اتحاد و محبت عطا کر. مولا کریم ہم سب کو نیک بنا دے, ہم سب کو ایک بنا دے. یا اللہ تیرے محبوب پاک کی ذکر کی محفل کو جن لوگوں نے سجایا ہے, سجانے میں دامیں, درہمیں, قدمیں, سخنیں حصہ لیا ہے مولا تو ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما لے, ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا کر, ان کی اولادوں کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنا دے. یا اللہ تو اس محفل کو قبولیت عطا کر, اس کی برکتیں نعمتیں ہر حاضر و غائب مومنین و مومنات کو عطا کر. تجھے فضل کرتے نہیں رکھتی بار, نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, یا سید اشرف جہانگیر, دست منظار و ناتوانگیر, اے اشرف زمانہ, زمانہ مدد نما, درہائے بسترا, ذکلید کرم کشا, اشرف نہن دریا, دریا بسی ندارت, دشمن ہمیشہ پرغم, بازگن تو دوست دارت, پاک کے خواجہ عثمان ہارون, مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ حضرات جو جہاں ہیں وہیں پہ رہیں, بہت جلد حضور
चलो 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 रास्ते में चलो साइड में जाओ चलो सज्जादा